اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، اللہ تعالی نے جمعے کا یہ بابرکت دن ہمیں نصیب فرمایا، اور جمعے کے اس بابرکت دن میں جمعۃ المبارک جیسی عظیم عبادت سے مستفید ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ گزشتہ جمعے جس موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی اسی موضوع پر انشاءاللہ اس جمعے بھی بات چیت ہوگی۔ گزشتہ جمعے عصبیت کے موضوع کے اوپر دو چار باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کی تھی، اسی کے اوپر انشاءاللہ آج کا بیان بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو خاندان قبائل کے اندر تقسیم کر دیا، کیونکہ خاندان اور قبائل کے اندر تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب یہاں سے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خاندان اور قبائل میں تقسیم اس لیے کیا کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں کہ فلانا کس ملک کا ہے، فلانا کس شہر کا ہے، فلانا کس برادری کا ہے بھئی۔ جیسے کہ ایک نام ہے عبداللہ، اب عبداللہ نام کے پوری دنیا میں کتنے انسان ہوں گے نا جی؟ کتنے انسان عبداللہ نام کے ہوں گے؟ تو اگر عبداللہ کہا جائے تو سارے بیچ میں آ گئے۔ پھر ان کا جو خاندان ہے اور ان کا جو قبیلہ ہے اس کی وجہ سے ان کے پہچان ہوگی کہ یہ عبداللہ جناب کراچی کا ہے، یہ عبداللہ جناب لاہور کا ہے، یہ عبداللہ جناب پاکستان کا ہے، یہ عبداللہ جناب افغانستان کا ہے، یہ فلانے ملک کا ہے، یہ فلانے ملک کا ہے۔ اب عبداللہ تو سیم ہے لیکن ان کے قبائل اور ان کی نسبتیں مختلف ہیں، ان قبائل اور نسبتوں کی وجہ سے ان کی پہچان حاصل ہو گئی۔ تو شریعت نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو تم کو خاندان اور قبائل میں تقسیم کیا ہے نا جی، اس کا مقصد لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچانو، لیکن ہم نے ان خاندان اور قبائل سے غلط فائدہ اٹھایا۔ ان خاندان اور قبائل کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے لیے باعث فخر سمجھنا شروع کر دیا، جس کا نقصان اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو معاشرے کے اندر کمزور طبقہ ہے نا جی، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے اوپر ظلم ہونا شروع ہو گیا۔ ظاہر بات ہے جب یہ تفاوت ہوگا کہ میں بڑے قبیلے کا ہوں، بڑے خاندان کا ہوں، بڑے حسب نسب کا ہوں، اور اس پر فخر ہونے لگے گا تو اس کا پھر لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ جو چھوٹے قبیلوں کے لوگ ہیں یا جو چھوٹے خاندان کے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی حیثیت اور ان کا وقار اور ان کی وقت ختم ہو جائے گی، جس سے معاشرے کا امن تباہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس پر بات چیت ہوئی تھی۔ اس کو کہتے ہیں عصبیت۔ کیا کہتے ہیں؟ عصبیت۔ اب عصبیت کا لغوی معنی کیا ہے؟ عصبیت کا لغوی معنی، پہلے عصبیت کو تو سمجھنا، عصبیت کہتے کس کو ہے؟ عصبیت کا لغوی معنی ہے، عصبیت عصبہ سے نکلا ہوا ہے۔ عصبہ کہتے ہیں باپ کے رشتہ داروں کو، باپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا جی، ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ اور عصبیت بھی وجود اسی بنیاد پر آتی ہے کہ میرا باپ بڑے خاندان کا ہے، میرا باپ نامور شخص تھا، میرا باپ جناب اونچے درجے کا بندہ تھا، فلانے لوگوں کے ساتھ میرا باپ بیٹھتا رہا ہے، فلانا کارنامہ میرے باپ نے سر انجام دیا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے جناب چاچے ہو گئے، تائے ہو گئے ہیں بھئی، اس کے جتنی بھی رشتہ دار فیملی ہے، ان کو عصبہ کہتے ہیں، عصبہ۔ اور انہی بنیادوں پر انسان جو ہے فخر کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر
کتنے ایسے خاندان اور قبائل موجود ہیں ہمارے اپنے علاقے میں. ایک آدمی ہے، اس کے بیٹے ہیں جناب 12 بیٹے ہیں، 13 بیٹے ہیں، 15 بیٹے ہیں بھئی. وہ اپنی اس افرادی قوت کے اوپر فخر کرتے ہیں، اس جتھے کے اوپر فخر کرتے ہیں. چاہے وہ غلط کام بھی کریں تو اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. چلو صحیح کام میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی چاہیے، لیکن غلط کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو غلط کام بھی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اسی رویے کو عصبیت کہتے ہیں اور اسی سے عصبیت وجود میں آتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ جیسے میری گلی ہے، میری گلی کے اندر بڑے بڑے خاندان کے لوگ آباد ہیں بھئی، بڑے بڑے گھروں کے لوگ آباد ہیں. اگر ہر بندہ اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دے گا تو گلی کی تو اہمیت نہیں رہے گی، محلے کی تو اہمیت نہیں رہے گی. کیونکہ میرے محلے کے اندر غریب لوگ بھی رہتے ہیں، میرے محلے کے اندر نچلے طبقے کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور میرے محلے کے اندر بڑے طبقے کے لوگ بھی رہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایز اے انسان سب میں برابری ہونی چاہیے نا جی. لیکن اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اونچے خاندان کا ہوں تو جو نیچے خاندان کے لوگ ہیں ان کی بے عزتی ہوئی کہ نہیں، ان کا وقار ختم ہوا کہ نہیں؟ تو اسی چیز کو عصبیت کہتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب عصبیت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اصطلاحی معنی؟ اصطلاح میں عصبیت کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مل عصبیہ، عصبیت کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعین قومک علی ظلم، کہ اگر تم اپنی قوم کی مدد کسی ظلم پر کرو تو اس کو کہتے ہیں عصبیت. یعنی تمہاری قوم ہے، ظالم ہے، کسی شخص پر ظلم کر رہی ہے، تم بجائے اس کا ہاتھ روکنے کے اس کے دستے بازو بنو تو اسی کو عصبیت کہتے ہیں. اگر آپ کی قوم کا بندہ ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کی مدد کرو تو اس کو عصبیت نہیں کہتے. یہ تو باعث ثواب کام ہے، یہ ایسا تو ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کی قوم کا بندہ ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے بھئی، کسی کا حق دبا رہا ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جہاں پر تم برائی کو دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس کو روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو پھر تم اس کو زبان سے روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو کم از کم دل میں تو اس کا برا سمجھو نا، اور یہ ارادہ کرو کہ کل کو اللہ مجھے طاقت دے گا تو میں ہاتھ کے ذریعے اس سے روکوں گا. یہ 3 درجات بیان فرمائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر کوئی دل میں بھی برا نہ سمجھے نا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان بالکل اینڈنگ پوائنٹ پر ہے، ختم ہونے والا ہے، کہ ایک برائی کو وہ برائی ہی نہیں سمجھ رہا. تو عصبیت، اس کے بعد پھر عصبیت وجود میں آتی ہے کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے، میں اس کو ہاتھ سے بھی نہیں روک رہا ہوں، زبان سے بھی اس کو نہیں سمجھا رہا ہوں، دل سے بھی اس کو برا محسوس نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ اس کام کے اندر جناب برابر کا شریک بن رہا ہوں، برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر. تو اسی چیز کو عصبیت کہتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر ایک جگہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاندان کے ساتھ دست بازو بننا، حالانکہ خاندان ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ دست بازو بننا، فرماتے ہیں ایسا ہے کہ جیسا ایک اونٹ نہر میں گر رہا ہے اور آپ اس اونٹ کو دم سے پکڑ کر نہر سے باہر نکال رہے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک اونٹ کو دم سے پکڑ کر نہر سے باہر نکالنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے یاد رکھو کہ خاندانی عصبیت کی بنیاد پر، حالانکہ تمہارا خاندان غلطی پر ہے، تمہارا قوم قبیلہ غلطی پر ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ دستے بازو بنتے ہو صرف اسی بیس کے اوپر کہ یار میری کوئی عزت بن جائے، میری کوئی واہ واہ ہو جائے،
میرے لیے کوئی فخر کی بات ہو جائے کہ فلانے نے اپنے قوم قبیلے کے لیے یہ کچھ کیا ہے، فرمایا کہ جس طریقے سے ایک اونٹ کو دم سے پکڑ کر باہر نکالنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے اس کام کے اوپر اس کے لیے عزت کا ہونا بھی ناممکن ہے۔ آج دیکھو نا، ہم اپنی قوم کے ساتھ اسی بیس پر کھڑے ہوتے ہیں نا جی، میری قوم کا بندہ ہے، میرے لیے عزت کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے، حالانکہ قوم غلطی پر ہو، حالانکہ خاندان غلطی پر ہو، حالانکہ قبیلہ غلطی پر ہو، لیکن ہم اس غلطی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس غلطی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس کا جناب ببانگ دوہل اس کا ساتھ دیتے ہیں اس غلطی کے اوپر بھی، اور اسی چیز سے عصبیت وجود میں آتی ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر دنگے ہوتے ہیں، پھر فساد ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے جو قانون بنایا ہے نا جی قبائل کا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں قوم قبیلے میں تقسیم کیا ہے۔ شریعت نے جو قانون بنایا ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ ظاہر بات ہے ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھئی آپ اگر قومی عصبیت سے روکتے ہیں، لسانی عصبیت سے روکتے ہیں بھئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو قوم قبیلے بنائے ہیں وہ کس لیے بنائے ہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بنانے چاہیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو قوم قبیلے بنائے ہیں وہ عین فطرت کے مطابق بنائے ہیں، اس چیز کی انسان کو ضرورت تھی۔ دیکھو نا بھی ہمارے اس گلی کے اندر کتنی برادریاں ہیں، فلانا شیخ ہے، فلانا بٹ ہے، فلانا مغل ہے، فلانا جناب جٹ ہے، فلانا کسی برادری کا ہے، فلانا کسی برادری کا ملک ہے، میاں ہے بھئی۔ تو اب ان برادریوں سے پہچانے جاتے ہیں نا کہ بھئی یہ کس برادری کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قوم قبیلے کا ہے۔ تو بعض دفعہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھی خاندان اور قبیلوں کی طرفداری کر کے قومی عصبیت میں نہیں پڑنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو قوم اور قبیلے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں بنائے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوم قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ تم ان قوم قبیلوں میں پڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دو، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا شروع کر دو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں، اگر عصبیت جائز ہوتی اور عصبیت کوئی اچھی چیز ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر جو عصبیت پائی جاتی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کبھی اتنی قربانیاں نہ دیتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دیں اور کتنی محنت فرمائی عرب کے اندر سے اس قومی عصبیت کو ختم کرنے کے لیے۔ سب سے زیادہ قومی عصبیت یاد رکھیں، پچھلے جمعے میں میں نے بتایا تھا عرب کے اندر پائی جاتی تھی، عرب کے اندر سب سے زیادہ قومی عصبیت پائی جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے عربی جو تھے، عربی وہ غیر عربی کو کیا کہتے تھے؟ عجمی کہتے تھے۔ اور عجمی کا معنی کیا ہے؟ عجمی کا معنی ہے گونگا۔ عجمی کا معنی کیا ہے؟ گونگا۔ ایسے کیوں کہتے تھے؟ ایسے اس لیے کہتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے اندر زبان صرف عربی ہی ہے، عربی کے علاوہ جتنے بھی زبانیں بولنے والے ہیں گویا کہ وہ گونگے ہیں، یعنی اپنی زبانی عصبیت کے اندر اتنا پڑے ہوئے تھے کہ دوسری زبان بولنے والے کو وہ گویا کہ گونگا کہتے تھے۔ اتنی عصبیت ان کے اندر موجود تھی عرب کے لوگوں کے اندر۔ اور ان کی عصبیت کا تو یہ عالم تھا کہ اگر ان کے اونٹ سے پہلے کسی اور قبیلے کا اونٹ پانی پی لے تو ان سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسی چیز کے اوپر جناب لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، جنگیں شروع ہو جاتی تھی، کئی لوگ قتل ہو جاتے تھے۔ کس پر جی؟ اس کے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا ہے؟ یہ میرے لیے انا کا مسئلہ ہے، یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ میری غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ ایک چھوٹے خاندان کا آدمی جو ہے وہ میرے سامنے اس طرح کی حرکت کرے۔ ایک پرلہ درجے کا آدمی ہے، اس کا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی پی لے، میری خاندانی شرافت جو ہے وہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، اور اسی بنیاد پر جناب لڑائیاں شروع ہو جاتی اور کئی سال یہ لڑائیاں چلتی رہتی۔ اس حد تک عرب کے لوگ اس خاندانی اور قومی اور قبائلی اور جناب لسانی عصبیت کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ سمجھ آ رہی؟ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور محنت کر کے
جو لوگ خاندانی عصبیت کے اوپر جمے ہوئے تھے ان لوگوں کو ایمانی طاقت کے اوپر جمع کر دیا، اور مسلمان کو ہونا بھی یہی چاہیے. یاد رکھو یہ میری بات. یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمیں خاندانی عصبیت میں پڑھنے کی بجائے، لسانی اور قومی عصبیت میں پڑھنے کی بجائے ہمیں ایمان کے اس چھتری کے نیچے جمع ہونا چاہیے ایز اے مسلم. بتانے کا مقصد یہ ساری باتیں. اور وہی عرب کے لوگ جو خاندانی عصبیتوں میں تقسیم تھے نا جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو اتحاد کی لڑی کے اندر پرو دیا، ان کو متحد کر دے. پہلے بھی تو متحد تھے، وہ اپنے اپنے قبیلوں کے اندر متحد تھے، لیکن ایک طرح سے جدا بھی تھے. ایک قبیلہ الگ ہے، دوسرا قبیلہ الگ ہے، تیسرا قبیلہ الگ ہے، لیکن تھے سارے عربی، عرب کے رہنے والے تھے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبائل سے نکالا، ان پر محنت کی، اور قبائل سے نکال کر ان کو ایمان کے سائے کے نیچے جمع کر دیا، پھر ان کے اندر اتحاد قائم کر دیا. اور سب سے پہلا اعلان فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہاں پر یا ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. یا ایھا الناس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ جس کیٹیگری کا آدمی ہو، جس ذات پات کا آدمی ہو، جس حسب نسب کا آدمی ہو، ہے بھئی، جس ملک کا اور جس قوم قبیلے کا آدمی ہو، ایمان لانے کے بعد وہ تمام قوم قبیلوں سے، تمام ذات پات اور حسب نسب سے آزاد ہو کر ایک مسلمان کی حیثیت سے آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. یہ نہیں فرمایا کہ صرف عرب کے لیے، صرف پاکستانیوں کے لیے، صرف انڈین لوگوں کے لیے، یا صرف جناب فلسطینیوں کے لیے، یا صرف فلانے قبیلے کے لیے یا فلانے قبیلے کے لیے. ایسی بات نہیں فرمائی، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ فرمایا، ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ بھئی ایک مسلمان قوم قبیلوں سے باہر نکلے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو میں بتا رہا تھا کہ عرب کے لوگوں کے اندر قومی عصبیت جناب ان کے رگ و ریشہ کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. اتنی قومی عصبیت، اتنی قومی عصبیت، عرب کے لوگ اپنے ساتھ کسی کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کسی غیر عربی کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ان کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی تھی کہ ایک گونگ آدمی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، ایک غیر عربی آدمی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، فلانے قبیلے کا آدمی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، تو یہ ہماری حیثیت اور ہماری وقار اور ہمارے روب اور ہمارے دبدبے کے خلاف ہے، لہٰذا یہ ہمارے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کی یہ ذہنیت تھی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو جناب دین ایمان کے اتحاد کی اس لڑی کے اندر پرو دیا. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اعلان فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا کہ میرا ایک تمہارے اوپر احسان ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. فرمایا کہ اگر تم زمین آسمان کی جتنی بھی مال و دولت ہے سارے جمع بھی کر لیتے نا، اے میرے نبی، آپ ان صحابہ کرام کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. یہ برائی کی اور جناب گندگی کی اور جناب اندھیروں کے ایسے دلدل کے اندر جا چکے تھے کہ ان کا باہر نکلنا ناممکن تھا. یہ سب سے پہلے اللہ کی فضل سے ہوا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اے میرے محبوب، آپ اگر دنیا جہان کی مال و دولت ان کے اوپر لگا دیتے نا جی، تو ان لوگوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا نہیں ہونی تھی. ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. تو کیسے اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو اتحاد اور اتفاق کی لڑی کے اندر پرو دیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا. اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ جب ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بھئی آپ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دو.
سب سے پہلے آزان دینے کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف اور یہ عظمت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ بلال جناب عربی بھی نہیں تھا، ہیں بھئی، حبشی تھا، رنگ کا بھی کالا تھا، اور پھر حیثیت کے اعتبار سے بھی غلام رہا ہے، چھوٹے درجے کا آدمی تھا، ہیں بھئی، ظاہری اسباب کے اعتبار سے، ظاہری دنیا کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ بھئی جب ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے وہ رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کالے رنگ کے لوگ ہیں، جتنے بھی کالے رنگ کے لوگ ہیں، دنیا تو ان کو تانے دیتی ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کیا عزت دی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا عزت دی ہے کہ ہمیں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اور اسلام کا ایک عظیم کام آذان شاعر اللہ میں داخل ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے لیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو اس سارے واقعے کے پیچھے مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی؟ مقصد اور حکمت یہی تھی کہ بھئی اسلام کے اندر کوئی کالا گورا نہیں ہے، کوئی مالدار اور غریب نہیں ہے، کوئی امیر اور غریب نہیں ہے، کوئی اونچے نیچے درجے کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر برتری کا معیار کیا ہے؟ صرف اور صرف تقوی ہے، یاد رکھو۔ اور پھر جگہ جگہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہمیں نظر آتی ہیں، کس طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی عصبیت کو ختم کیا۔ پچھلے جمعے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا میں نے آپ کے سامنے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے، جب ایمان لے کر آئے نا جی، تو جب صحابہ کرام کے دور میں ایران کے اوپر صحابہ کرام نے حملہ کیا نا، ایران کے اوپر، حالانکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے۔ ایران کے اوپر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حملہ کیا، تو جس لشکر نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، اس لشکر کا امیر خود حضرت سلمان فارسی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی اپنے ہی وطن پر حملہ کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے ہی قوم کے اوپر حملہ کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے ہی بھائی بندوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ وہ اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، اب وہ مسلمان ہے۔ یہ کلمے کی طاقت ہے جو ایسا کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے، یاد رکھیں۔ انسان کی زندگی کو جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور اس کی سوچ کو اور اس کی سمجھ کو اور اس کے نظر کو اور اس کی نظریات اور اس کے زاویوں کو بدل دینے والی صرف اور صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ کلمے کی طاقت ہے، یاد رکھیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا گیا جب ایران پر صحابہ کرام نے حملہ کیا۔ اور ایران تو اپنے وقت کے سپر طاقت ممالک میں شمار ہوا کرتی تھی، جس طرح آج کا امریکہ ہے بھئی۔ تو ایران پر جب حملہ کرنے کے لیے ایران کی سرحدوں کے اندر داخل ہوئے نا جی، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایران کے اس قلعے کے ارد گرد گھیراؤ کیا، ایران کے اس قلعے کے ارد گرد گھیراؤ کیا، اور جب حملہ کرنے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ سے روکا، اور روک کر کہا کہ ہم ان کو 3 دن کی مہلت دیں گے، ہم ان کو 3 دن کی مہلت دیں گے، 3 دن تک اگر یہ خود سرنڈر کر لیں تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں بھائی، لیکن اگر 3 دن تک یہ سرنڈر نہیں کریں گے تو پھر اس صورت میں جناب ہم حملہ آور ہوں گے۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی، بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے لوگوں سے خطاب کیا تھا نا، وہ خطاب سننے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا اہل فارس، اے فارس کے لوگوں، انا رجل منکم، میں تمہارے میں سے ہوں، یعنی میں ایران کا رہنے والا ہوں، پہلے آتش پرست تھا، اسی ملک کا باشندہ ہوں، پیدائش اسی ملک کی ہے، پلا بڑا اسی ملک کا ہوں،
انا رجل منکم، میں تمہارے میں سے ہوں. اور پھر فرمایا کہ ترون العرب، آپ ان عرب لوگوں کو دیکھتے ہو جو میرے ساتھ ہیں، آپ ان عرب لوگوں کو دیکھو جو میرے ساتھ ہیں. فرمایا کہ یطیعوننی، کہ یہ عرب لوگ میری اطاعت کر رہے ہیں، یہ عرب لوگ میری اطاعت کر رہے ہیں. اب یہ جو سارا جملہ ہے، سنٹینس ہے، اس کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل میں ہمیں سبق دیا ہے. کیا سبق دیا ہے؟ سب سے پہلے سبق تو یہ دیا ہے کہ بھئی جہاں کلمہ آ جائے، جہاں دین کا مسئلہ آ جائے، جہاں ایمان کا مسئلہ آ جائے، وہاں قومیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں قومیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں خاندان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں رشتہ داروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سب سے پہلا سبق حضرت سلمان فارسی نے ہمیں یہ دیا، ان کو بھی دیا، ہم کو بھی دیا. اور دوسرا سبق کیا دیا؟ دوسرا سبق یہ دیا، فرمایا کہ ترون العرب، آپ ان عرب کو دیکھتے ہو کہ یطیعوننی، یہ میری اطاعت کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ عرب کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے. یہ میری اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میری اطاعت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ میری اطاعت اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان اور اسلام قومی عصبیت نہیں سکھاتا ہے، اسلام برابری کا درس دیتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسلام کا تو یہ حکم ہے کہ اگر تمہارا امیر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو تو تمہارے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے. حالانکہ حضرت سلمان فارسی کوئی عربی تو نہیں تھے، ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، آتش پرست تھے، اور پھر غلام بھی رہے ہیں یہودی کے. اس کے بعد جا کر صحابیت کے درجے کے اوپر فائز ہوئے، اور نہ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ یہ جناب عربی نہیں ہے. حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو ان کے اندر عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ہیں بھئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک کا اونٹ پہلے پانی پی لیتا تو اس پر کئی سال لڑائیاں چلتی تھی. کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے ان سارے صحابہ کرام کو اتفاق، اتحاد، پیار، محبت کی لڑی کے اندر پرو دیا ہے؟ وہ چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، وہ چیز کلمہ طیبہ ہے. جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے نا تو پھر وہ مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کی شناخت ایک مسلمان کی ہوتی ہے. یاد رکھیں، پھر اس کی شناخت کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، کسی خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، کسی حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، اس کی شناخت مسلمان کی بنیاد پر ہوتی ہے. آج بدقسمتی یہ ہے نا، بدقسمتی یہ ہے کہ کافر تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہمارے میں جناب آپ کو بھٹ ملے گا، شیخ ملے گا، مغل ملے گا، میاں ملے گا، ملک ملے گا، ہے بھئی، کراچی وال ملے گا، لاہوری ملے گا، پنجابی ملے گا، چترالی ملے گا، لیکن مسلمان نہیں ملے گا. انفرادی طور پر ہم سب اپنے اپنے دائرے میں مسلمان ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جس اتحاد کی ضرورت تھی مسلمان ہونے کے لیے، وہ اتحاد، اس اتحاد کی کمی ہے، کمزوری ہے. اور یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر مغلوب ہونے کی، یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر جناب شرمسار ہونے کی، کہ ہم نے وہ اپنی حیثیت جناب ختم کر دی ہے جو حیثیت اسلام نے ہمیں دی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جگہ جگہ پر ہم کو ملتا ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، المسلم کجسد واحد، المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. کیوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ ارشادات فرمائے؟ حالانکہ آخری خطاب کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، وہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی. وہ کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. لا فضل لعربی علی العجمی ولا الابیض علی الاسود الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں،
کسی سفید کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ ہے، یاد رکھے۔ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہی باعث فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کلکم من آدم، تم سارے آدم کی اولاد میں سے ہو، وآدم من تراب، اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہے۔ اتنی حیثیت ہے، اتنی حیثیت ہے۔ یہ مٹی جو ہے، مٹی کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، ایک حقارت والی صفت پائی جاتی ہے جو نیچے رہتی ہے، ایک بلندی والی صفت پائی جاتی ہے کہ مٹی جب جناب مسجد کو لگتی ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، مدرسے کو لگتی ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، خانہ کعبہ کو لگتی ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے انسان کی پیدائش بھی مٹی سے ہے۔ اگر انسان اپنی قومیت میں پڑھ کر، عصبیت میں پڑھ کر دنگا فساد کرے گا تو اس کی مثال جناب، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن اگر وہی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرے گا، وہی مسلمان کلمہ پڑھنے والا جس کلمے کو اس نے پڑھا ہے وہ اس کلمے کے تقاضوں کو سمجھے گا تو وہ مسلمان قیمتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی تعلیم دی۔ کس لیے تعلیم دی؟ کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہیں گے مسلمانوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جب تک مسلمان متحد رہیں گے مسلمانوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جیسے ہی مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹے گا مسلمانوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی نا جی، سلطنت عثمانیہ قائم تھی، اس وقت مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا۔ 52 ممالک کے اوپر سلطنت عثمانیہ قائم تھی۔ سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی نا جی، وہ سلطنت عثمانیہ کو جو رقبہ ہے وہ تقسیم ہو کر آج 52 ممالک کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس طریقے پر مسلمانوں کا اتحاد تھا، اس طریقے پر مسلمانوں کا اتفاق تھا، تبھی تو مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا۔ آج انگریزوں کا آپس میں اتفاق ہے کہ نہیں؟ کیا افغانستان کے اندر سارے انگریز مل کر لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ آئے تھے نا کافر سارے مل کر لڑنے کے لیے۔ اسرائیل کی مدد کے لیے سارے نہیں جا رہے، عراق پر سارے مل کر لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر صرف 2 قومیں ہیں، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صرف 2 قومیں اس پوری دنیا کے اندر رہتی ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر، تیسری اور کوئی قوم نہیں، یاد رکھو۔ اور ان دونوں قوموں میں جن کا آپس میں اتفاق ہوگا وہی برسر اقتدار ہوگی۔ اس لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان ارشادات کا مقصد کیا؟ یہی مقصد ہے کہ آگے ایسے حالات آنے والے ہیں، آگے ایسا دور آنے والا ہے جہاں پر تمہارے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ جب تک تم متحد رہو گے تمہارے بیچ میں کوئی نہیں گھسے گا۔ جب تمہارا اتحاد ٹوٹ جائے گا لوگوں کو راستہ مل جائے گا۔ اور سلطنت عثمانیہ جب قائم تھی اس وقت مسلمانوں کا ٹھیک ٹھاک روب دھاپ تھا پوری دنیا کے اوپر۔ مسلمانوں کو لوگ سلام کرتے تھے، مسلمان کی عزت تھی۔ جس طرح آج ہم انگریز کو فالو کرتے ہیں نا بدقسمتی سے، اس وقت لوگ ہمیں فالو کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو۔ کیوں؟ سکہ ہمارا چلتا تھا، طاقت ہماری چلتی تھی، افرادی قوت ہماری زیادہ تھی، روب اور دبدبہ ہمارا زیادہ تھا، فوجیں ہمارے پاس تھیں، ہے بھئی، بہترین اور مضبوط اقتدار ہمارے پاس تھا، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، عدالتی نظام ہمارا رائج تھا۔ آخر یہ تبدیل کیوں ہوا؟ مسلمان غالب تھا، زوال کی طرف کیوں چلا گیا؟ اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا اتحاد تھا، جو مسلمانوں کا اتفاق تھا وہ ٹوٹ گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صلیبی جنگوں میں ہر وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلیبی جنگوں میں جو مسلمانوں کی طرف سے لشکر تھے نا جی، ان کے سپہ سالار ایسے لوگ تھے جن کا خاندان غلاموں کا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی سوچ یہ نہیں تھی کہ یہ غلام ہے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے بھئی، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کا عصب نسب کوئی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ آج تو ہمارے ہاں یہ چلتا ہے نا، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ایم این اے بن جاتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ایم پی اے بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا جی، یا جو پرلے درجے کا جناب بے وقوف ترین شخص ہے اس کو جناب ایم پی اے بنا دیتے ہیں، یا جو پرلے درجے کا کریمنل ہے
ہیں بھئی، جس کا نام تھانے میں بھی ہے، جس کا نام عدالتوں میں بھی ہے، جس کا نام کچہریوں میں بھی ہے بھئی، اس کو جناب کونسلر بنا دیتے ہیں، اس کو ایم پی بنا دیتے ہیں۔ تو ترقی خواہ کرنی ہے، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ جو صلیبی جنگیں تھیں ان میں جو مسلمانوں کی طرف سے لشکر لڑ رہا تھا، اس کے جو سپہ سالار تھے وہ ان کے خاندان غلاموں کے خاندانوں میں سے تھے۔ صلاح الدین ایوبی غلاموں کے خاندانوں میں سے تھا، نور الدین زنگی غلاموں کے خاندانوں میں سے تھا، عماد الدین زنگی غلاموں کے خاندانوں میں سے تھا، اور اپنے لشکروں کے امیر تھے، ہاں بھائی، اور مسلمان ان کی ماتحتی میں لڑ رہے تھے، اور لڑ کر انہوں نے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی تھی، اور سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کے اوپر جناب حکومت کر رہی تھی، 52 ممالک اس کے زیر نگین تھے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی کیوں؟ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی کیوں؟ سلطنت عثمانیہ بھی اسی وجہ سے ٹوٹی ہے کہ جس اتحاد کی بنیاد پر یہ سلطنت وجود میں آئی تھی، وہ اتحاد جناب ختم ہو گیا، وہ اتحاد اختلاف میں تبدیل ہو گیا، وہ اتحاد نا اتفاقی میں تبدیل ہو گیا۔ جب اتحاد کی جگہ اختلاف اور نا اتفاقی آ گئی نا جی، تو پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ اب نا اتفاقی کیسے آئی؟ انگریزوں نے جناب سوچا کہ یار ہم جب بھی لڑنے جاتے ہیں تو ہمیں شکست ہو رہی ہے، حالانکہ افراد بھی ہمارے پاس ہیں جناب، ساز و سامان بھی ہمارے پاس ہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہمیں شکست کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے سوچنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں شکست اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد بہت زیادہ۔ یاد رکھیں اس اتحاد کی اب بہت بڑی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپ زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کیسے اتفاق اور اتحاد اور محبت تھی آپس میں۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زخمی پڑے ہوئے تھے، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا چچا زخمی تھا، میں پانی لے کر اس کے پاس گیا تو چچا پانی پینے لگے، تو ساتھ میں ایک اور صحابی زخمی پڑا ہوتا، اس نے پانی کے لیے آواز دی، تو کہتا ہے میرے چچا نے کہا کہ اس صحابی کو پہلے پانی پلاؤ۔ کہتا ہے کہ میں پانی لے کر بھاگ کر اس صحابی کے پاس گیا تو ایک اور صحابی نے پانی کے لیے آواز دی، تو اس صحابی نے کہا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ کیا ہم لوگ یہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس مجھے ملنا چاہیے، اگلا جائے بھاڑ میں، مجھے ملنا چاہیے، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، میرا مفاد پورا ہونا چاہیے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بھاگ کر تیسرے بندے کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا، بھاگ کر دوسرے کے پاس آیا تو کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگ کر اپنے چچا کے پاس آیا تو دیکھا وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہی چیز صحابہ کرام کو آگے لے کر جاتی تھی۔ جنگ کا میدان ہے جناب، افراتفری کا ماحول ہے، لوگ گرے پڑے ہوئے ہیں، کوئی شہید ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی ایک دوسرے کے لیے احساس ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار ہے اور ایک دوسرے کے لیے محبت ہے۔ یہاں پر ہم لوگ جناب پڑوسی رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں چلتا اس اگلے گھر میں جناب کو مر گیا، کو کیا ہو گیا، کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو انگریزوں نے جناب سوچا کہ یار اب یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو کیسے توڑا جائے، تو انہوں نے سوچنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ان کا جو آپس میں اتحاد ہے نا جی، اس اتحاد کو توڑنا چاہیے۔ جب یہ اتحاد ٹوٹے گا تو جناب ہم حملہ آور ہوں گے، ہم حملہ آور ہوں گے۔ اور ایک جنگل کے اندر نا 2 بیل رہتے تھے، ایک جنگل کے اندر 2 بیل رہتے تھے، تو دونوں بڑے خوبصورت تھے، سفید تھے، بڑی بڑی سینگوں والے تھے جناب۔ ان دونوں کو آپس میں بڑا پیار اور بڑا محبت اور بڑا اتفاق، کیونکہ دونوں بیل تھے، دونوں جناب خوبصورت، اور پورا جنگل جناب ان سے سڑتا تھا۔ اب شیر کو جناب، شیر کے منہ میں پانی آتا تھا ان کو دیکھ کر، جناب بڑے موٹے تازے بیل ہے، شیر تو 24 گھنٹے شیر یہی سوچتا تھا کہ یار کسی طریقے سے جناب یہ میری خوراک بنے۔ شیر نے جناب حملہ کیا، وہ دونوں نے اتفاق کیا اور شیر کو بھگا دیا۔ شیر نے پھر حملہ کیا، تیسری مرتبہ پھر حملہ کیا۔ اب بدقسمتی سے اس جنگل کے اندر ایک لومڑی بھی رہتی تھی، ایک لومڑی بھی رہتی تھی۔ اس لومڑی نے جناب شیر کو کہا کہ یار میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ شیر نے کہا کیوں حصہ ملے گا، طریقہ بتاؤ۔ نے کہا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں پھوٹ ڈال دو، ان دونوں کا آپس میں پھوٹ ڈال دو۔ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی نہیں آئیں گے، اور ایک جانور کا شکار کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب لومڑی گئی، لومڑی ایک بیل کے پاس جا کر دوسرے کی برائی کرنے لگی، دوسرے کے پاس جا کر پہلے کی برائی کرنے لگی، اور دونوں جناب آپس میں
لڑ پڑے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ایک اس طرف چلا گیا ایک اس طرف چلا گیا، ادھر آ کے شیر کو خوشخبری دے دی، شیر نے جناب حملہ کیا، پہلے ایک بیل کا شکار کیا، وہ لومڑی کے ساتھ مل کر وہ کھایا، پھر دوسرے بیل کا شکار کر کے لومڑی کے ساتھ مل کر اس کو بھی کھا لیا۔ اب دیکھو ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ نا اتفاقی۔ مسلمانوں کی بھی ہلاکت کی وجہ یہی ہے بدقسمتی سے، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی بھی وجہ یہی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا جناب؟ انہوں نے کہا کہ ان کا اتحاد ختم ہونا چاہیے کسی طریقے سے۔ انہوں نے جناب عرب میں جا کر کہا کہ یار تم تو عربی لوگ ہو، تم تو عربی لوگ ہو، قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا، نبی تمہاری زبان میں آیا ہے، بھی خانہ کعبہ تمہارے پاس ہے، مسجد نبی تمہارے پاس ہے، تم یار ان ترکوں کے ماتحت رہتے ہو، یہ تمہاری حیثیت کے قابل نہیں ہے، تمہاری تو ویلیو ان سے بہت اونچی ہے، بلکہ تمہیں ان پر حکمران ہونا چاہیے۔ ادھر جا کر ان کو تیری لگا دی ہے بھئی، ادھر جا کر ترکوں کو تیری لگا دی۔ تو ہوا کیا؟ آپس میں جناب گتھم گتھا ہو گئے۔ پہلے عرب لوگ ترکی کے ماتحت رہتے تھے، سلطنت عثمانیہ کے ماتحت رہتے تھے، جب انہوں نے آپس میں تیری لگائی تو جناب ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ ہاں بھئی، جو باہر لوگ تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے حملہ کیا اور اپنے اپنے حصے کا مال لیا اور سائڈ پہ ہو گئے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں کی طاقت بکھر گئی۔ ترکی والوں نے کیا کیا؟ ترکی کے اندر جو عرب ملازمین تھے، عرب کے لوگ ملازمت کرتے تھے، ان کو نکال دیا ملازمتوں سے۔ ایون کہ ترکی کے اندر اذانوں پر پابندی لگ گئی، ترکی کے اندر عربی میں نمازوں پر پابندی لگ گئی، ترکی کے اندر عربی میں کتابت پر پابندی لگ گئی ہے، حالانکہ مسلمان قوم۔ ترکی کے اندر قرآن پڑھنے پر پابندی لگ گئی، مسلمان قوم۔ ان سارے نقصانات کے پیچھے سبب کیا ہے؟ سبب یہ نا اتفاقی ہے، نا اتفاقی۔ ہم مسلمان جو ہے نا جی، ہم مسلمان اپنے دشمن کو سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہے ہیں، اپنے دشمن کو سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے دشمن کو، یا تو ہم اپنے دشمن کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد ہو تو طاقت ہونا جی۔ یہ جن قوموں کے اندر اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے نا، دیکھو وہ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں۔ تو ہمارے مسلمان جو ہے نا جی زوال پذیر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے اتحاد کو خراب کر دیا۔ دیکھو ایک بوتل لے لو، بوتل کے اندر 50 سفید رنگ کی چونٹیاں ڈالو، 50 لال رنگ کی چونٹیاں ڈالو، ہیں بھئی، ان دونوں کو بوتل کے اندر ڈال کر بوتل اوپر سے بند کر دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 50 جو کالی چونٹیاں ہیں وہ کالی چونٹیوں کے ساتھ رہیں گی، جو لال چونٹیاں ہیں وہ لال چونٹیوں کے ساتھ رہیں گی، ایک دوسرے کو نہ کاٹیں گی نہ تنگ کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ جناب اس بوتل کو زور سے ہلاؤ، زور سے ہلا کر اس کو رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ بھئی ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، یہ بوتل ہلانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں تو تحقیق کرو، اس کے بارے میں تو سوچو، یہ بوتل ہلایا کون رہا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریبان ہیں، قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، وطنیت کے نام پر، ہیں بھئی، شہروں کے نام پر، خاندان کے نام پر، حسب نسب کے نام پر۔ کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہم لوگوں نے نہیں کی کہ بھئی ہمیں لڑا کون رہا ہے؟ کم از کم ان محرکات کو بھی تو دیکھیں کہ لڑانے والا کون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریبان کرنے والا کون ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے نا جی، ہمارے ماحول کے اندر امن آ جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، اور ہمارا وہ جو اتفاق اور اتحاد خراب ہوا ہے وہ اتفاق اور اتحاد دوبارہ برقرار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ ترقی عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔